ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا قیمتی ہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب قرآن پاک میں، اپنے مقدس کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند بیان فرمائی ہے۔ کیسے بندے اللہ کو پسند ہیں وہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا، اور کون سے بندے اللہ کو پسند نہیں آتے وہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ناپسند بندوں کی فہرست قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان میں یہ بھی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ کو اترانے والے، تکبر کرنے والے بندے پسند نہیں ہیں۔ گھمنڈ اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی گھمنڈ یا تکبر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ ایک رائی کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر دل میں گھمنڈ ہے، تکبر ہے، تو پھر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اب حضور تو یہ کہیں کہ گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور ہم یہاں دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے سے بڑا جنتی کون ہے، حالانکہ ہمارے اندر گھمنڈ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، تکبر کوٹ کوٹ کر کے ہمارے اندر بھرا ہوتا ہے، اور حضور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر گھمنڈ ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حضور کی بات صحیح ہے یا شیطان نے ہمارے دماغ میں جو وسوسہ ڈال دیا ہے وہ بات صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ ہمیشہ صرف شوق کے لیے، مزے کے لیے نہیں سنتے تھے کہ آج تقریر میں مزہ آنا چاہیے۔ صحابہ کرام عمل کی نیت سے سنا کرتے تھے۔ تو جب حضور نے یہ کہا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو صحابہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی اگر آدمی اچھا لباس پہننے لگے
अच्छे जूते पहनने लगे, अच्छी रिहाइश इख्तियार करे, अच्छे मकान में रहे, तो क्या ये घमंड और तकब्बुर हो जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो। इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अगर तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो अल्लाह इसे पसंद फरमाता है, अगर तुम अच्छे जूते पहनते हो तो अल्लाह इसे पसंद फरमाता है, अगर तुम अच्छे मकान में रहते हो, अच्छी सवारी पर सवार होते हो, अल्लाह इसे पसंद फरमाता है। घमंड ये नहीं है कि अच्छा पहने, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छे मकान में रहे। तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर घमंड क्या है, तकब्बुर क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। अगर ये दो बातें हमारे अंदर हैं तो फिर हमारे अंदर भी तकब्बुर है, घमंड है। और अगर ये दो बातें हमारे अंदर नहीं हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम घमंड और तकब्बुर से पाक हैं। हम सबको अपना अपना जायजा लेना है। हुजूर ने फरमाया तकब्बुर ये है कि हक बात से इनकार कर देना। जानता है कि ये जो बात है सामने वाले की ये हक है, लेकिन फिर भी नहीं मानना है मुझे, तो हक बात से इनकार कर देना ये तकब्बुर है, ये घमंड है। अब या तो हक बात से इनकार करना इसलिए होगा कि अगर मैं मान लूंगा तो मेरी नीची हो जाएगी, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मुझे ताने सुनने पड़ेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। या तो इसलिए हक बात कबूल करने से आदमी गुरेज करता है, या फिर जिसके बारे में हक बात सुननी है वो उसका पसंदीदा है, लेकिन अगर कबूल कर लेगा तो फिर वो जो पसंदीदा है वो नाराज हो जाएगा, या दिल नहीं चाहता। तो ये कि खुद का नुकसान है या नुकसान नहीं है, लेकिन बस एक अकीदत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी पीर के बारे में ये कहा गया कि ये पूजा करते हैं, इनका ये काम है, तो ये गलत काम है, ये पूजा करना ये गलत काम है। ये आदमी जानता है, समझता है कि ये हक बात है, लेकिन कबूल क्यों नहीं कर रहा है कि मेरे पीर ने की है, मैं कबूल नहीं करूंगा। ये भी घमंड है, ये भी तकब्बुर है। हक बात जानते हुए कबूल न करना, हुजूर फरमाते ये घमंड है, ये तकब्बुर है। और दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घमंड ये है कि दूसरों को आदमी हकीर समझे। मैं बड़ा हूं, वो छोटा है। आदमी दूसरों को हकीर जाने, अपने आप को बुलंद समझे, तो फिर वो घमंड में मुब्तला है, वो तकब्बुर में मुब्तला है। हम देखें कि हमारे अंदर अगर ये दो चीजों में से एक भी चीज है तो हुजूर का फरमान जहन में रखें कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी घमंड है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब हम लाख दावे करें कि मेरे से बड़ा कोई जन्नती नहीं, हमारे दावों का कोई जो है मेयार नहीं और हमारे दावों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जन्नत के मालिक हुजूर है, वो जिसे चाहेंगे उसे जन्नत में दाखिल फरमाए, तो उनके कहने पर होगा, हमारे दावे करने से कुछ नहीं होगा। अब हम जरा देखें कि हमारे बुजुर्गाने दीन किस तरह इस पर अमल किया करते थे। हजरत सैयदना शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुरीदों में एक दिन फरमाते हैं कि तुम लोग हमेशा मेरी तारीफ करते हो,
میری طرف سے کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کبھی میری جھوٹی تعریف بیان کرے. آپ نے صاف لفظوں میں یہ کہا، میری طرف سے میرے کسی بھی مرید کو اجازت نہیں کہ میری جھوٹی تعریف بیان کرے. اتنا بڑا دل کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ آج تو کچھ پیر شہرت پانے کے لیے جھوٹی کرامتیں بیان کرواتے ہیں، اور جو جھوٹی کرامتیں جتنی زیادہ بیان کرے اس کو اتنے پیسوں سے نوازتے ہیں. اپنی تعریف کرنے والوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں. تو حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی میری جھوٹی تعریف کرے، اور تم میری تعریف تو کرتے رہتے ہو، لیکن آج تم میں سے کوئی ہے جو میرا عیب بیان کرے؟ میرے اندر کوئی عیب ہے وہ مجھے بتائے، وہ میں سننا چاہتا ہوں. حق بات بیان کرو. میرے اندر کوئی عیب ہے تو مجھے بتاؤ. اتنا بڑا دل. آج کے پیران نظام کو عیب تو بات دور کی ہے، اگر شریعت کا مسئلہ بتایا جائے تو قبول نہیں کرتے. اتنا گھمنڈ ہوتا ہے. لیکن سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سامنے سے مریدوں سے کہہ رہے کہ بیان کرو، میرا کوئی عیب بیان کرو. ایک مرید کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ایک عیب بیان کرتا ہوں. سب تعجب میں پڑ گئے کہ حضرت نے تقاضا تو کیا، اصرار تو کیا، مرید کھڑا بھی ہو گیا، اب وہ عیب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو. اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. اتنی بڑی ہستی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا نوازا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تو اللہ کے رسول نے اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالا، مصافحہ کیا، اور انہیں اپنے دست مبارک کا بوسہ عطا فرمایا. اتنی بڑی ہستی کا عیب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. لوگ تعجب سے اسے سن رہے ہیں. اس نے کہا حضور آپ میں ایک عیب ہے. کہا بیان کرو، میں یہی تو سننا چاہتا ہوں. کہا آپ کے اندر عیب یہ ہے کہ آپ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. آپ کے اندر عیب یہ، مرید بھی دیکھو کیسے تھے. آپ کے اندر عیب یہ ہے کہ آپ ہم جیسے گنہگار بدکاروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے قریب رکھتے ہیں. یہ آپ کا عیب ہے. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا جملہ سنیں. آپ نے فرمایا کہ تم میرے مرید ہو. میں مرید اس لیے نہیں بناتا کہ میں بڑا اور تم چھوٹے، بلکہ میں مرید اس نیت سے بناتا ہوں کہ تم میں کوئی اللہ کا نیک بندہ میرا مرید ہو جائے تو اس کے صدقے میں اللہ قیامت کے دن میری بخشش فرما دے. یہ آپ کی تواضع تھی. اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا تھا کہ جو آپ کے مرید تھے آپ کے صدقے میں بخشے جائیں گے. لیکن آپ کی تواضع، آپ کی انکساری کتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرید اس لیے نہیں بناتا کہ میں بڑا تم چھوٹے، بلکہ اس نیت سے مرید بنا رہا ہوں کہ میرے مریدوں میں ایک نیک اللہ کا بندہ ہو کہ اس کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما دے. تو اتنی تواضع، اتنی انکساری اور اتنا گھمنڈ اور تکبر سے پاک آج دنیا میں کوئی پیر مل نہیں سکتا، مشکل. اتنی زیادہ آپ کے اندر تواضع انکساری تھی، اور اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نظر پڑی. کہا اے اللہ کے رسول، یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں ہی نہیں، آسمان میں کون سا فرشتہ ہے جو ابو ذر کو نہ جانتا؟ سارے آسمان کے فرشتے انہیں جانتے ہیں، اور زمین میں ان کی جتنی شہرت نہیں ہے اس سے زیادہ ان کی شہرت آسمانوں میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل
फरिश्तों में इनकी शोहरत की वजह क्या है, फरिश्तों में इनकी मकबूलियत की वजह क्या है, क्यों फरिश्ते इन्हें जानते हैं, क्यों आसमानों में इनकी इतनी शोहरत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की दो बातों की वजह से। एक तो ये कि इन्हें सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत है। सूरह इखलास कुल अल्लाहु अहद, जो अल्लाह की तौहीद को बयान कर रही है, अल्लाह के एक है होने को बयान कर रही है, इस सूरह पाक से इन्हें बहुत मोहब्बत है। और दूसरी वजह ये कि ये किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझते। इनका एक अमल ये है जो अल्लाह को बहुत पसंद है कि वो दुनिया में किसी को अपने से कमतर नहीं समझते, यानी इनके दिल में घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है, इसलिए अल्लाह के यहाँ ये बड़े पसंदीदा हैं। फरिश्तों में इनकी शोहरत है। आपका गुलाम चलता जमीन पर है और उसके चर्चे आसमानों पर हो रहे हैं। उसकी वजह ये है इनका दिल साफ सुथरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को यही तालीमात अता फरमाई है। एक दिन कुछ सहाबाए किराम हुजूर के साथ थे और एक गरीब आदमी का वहां से गुजर हुआ, जिसके बाल परागंदा, न तेल लगा हुआ है, न कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा बताओ इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो। उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, ये शख्स जो यहाँ से गुजरा उसकी हालत ये है कि अगर ये किसी के वहाँ अपने लिए निकाह का पैगाम भेजे तो कोई भी इसके निकाह का पैगाम कबूल नहीं करेगा, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ नहीं कराएगा, और कोई इसे अपनी महफिल में शिरकत की दावत नहीं देगा। ये हाल है इस आदमी का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी वहां से गुजरा, उसके साथ बहुत सारे खुद्दाम थे, उसने आला किस्म के कपड़े पहन रखे थे और बाल सजे हुए थे, आला किस्म का तेल और खुशबू महक रही थी, और उसके पीछे खुद्दाम भी चल रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताओ इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो। सहाबा ने अर्ज की कि इसकी दुनिया में इतनी इज्जत है कि ये जहां भी निकाह का पैगाम भेजेगा कोई रद्द नहीं करेगा, फौरन इसके निकाह का पैगाम कबूल कर लिया जाएगा, और जिसकी महफिल में ये शिरकत कर ले वो बानी ये महफिल अपने आप पर फख्र करेगा कि ये उसकी महफिल में आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब फरमाया कि ये जो है और इसके जैसे इंसानों से सारी जमीन भर जाए, ये सारे मिल करके भी उस गरीब के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते जो अभी अभी गुजरा था। हम दुनिया में देख रहे हैं कि कौन क्या है क्या नहीं, लेकिन असल हकीकत यह है कि अल्लाह की बारगाह में कौन सबसे ज्यादा मर्तबे वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा, तुम जिसे सबसे अच्छा बंदा समझते हो उसे चुन करके लाओ, तुम्हारी उम्मत में जो सबसे अच्छा तुम्हें लगता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक शख्स को चुन करके लाए और कहा, मेरे नजदीक ये सबसे ज्यादा नेक बंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, तुम्हारा इंतिखाब दुरुस्त है कि मेरे नजदीक भी ये तुम्हारी उम्मत में सबसे ज्यादा महबूब है, तुम्हारा इंतिखाब सही है। अब इसको जिम्मेदारी दो जिसको तुम लेकर के आए हो कि तुम्हारी उम्मत में अब सबसे बड़े गुनहगार को तलाश करके लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, अल्लाह की तरफ से तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि सबसे बड़ा गुनहगार हमारी बस्ती में जो हो उसे तुम्हें पकड़ के लाना है। आपने उन्हें रस्सी दी और कहा, ये रस्सी लो, जो भी सबसे बड़ा गुनहगार हो उसके गले में रस्सी डाल करके उसे पकड़ करके लाना। उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। 3 दिन की मोहलत दे दी। 3 दिन के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा
کہ وہ شخص آ رہا ہے، اس نے اپنے ہی گلے میں رسی ڈال لی ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں رسی پکڑ کے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو یہ رسی گنہگار جو سب سے بڑا گنہگار ہے اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے کہا تھا، تم اپنے ہی گلے میں ڈال کر کے لے آئے۔ کہا 3 دن تک تلاش کرتا رہا، مجھے خود سے زیادہ گنہگار کوئی نظر ہی نہیں آیا، میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں ہی سب سے بڑا بدکار ہوں۔ یعنی جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو گنہگار نہیں سمجھتے، وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ میں نے اس سے پہلے بھی حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا قصہ بیان کیا تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے والد صاحب کے ساتھ، جب تہجد سے فارغ ہوئے، گھر کے دوسرے جو افراد تھے، ان کی بہنیں، ان کے بھائی، وہ سب سو رہے تھے، تو والد صاحب سے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تہجد کے وقت بھی بیدار نہیں ہوتے، تہجد کے وقت بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ کے والد صاحب نے کہا بیٹا تجھ سے بہتر وہ لوگ ہیں، تو تہجد کے لیے اٹھا، یہ تو نے غلط کیا، نہ اٹھا ہوتا تو کم از کم ان سونے والوں کو برا تو نہ سمجھتا۔ تو نے تہجد کے لیے اٹھ کر کے غلط کیا کہ تیرے دل میں گھمنڈ آیا، تکبر آیا۔ اب ذرا سوچیں کہ جس رب کو عبادت کا گھمنڈ پسند نہیں ہے، عبادت کرنے والے کا تکبر پسند نہیں ہے، تو پھر جو مال، دولت، منصب کی وجہ سے گھمنڈ کرتا ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، اللہ اس کا کیا عبرتناک انجام کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ان بزرگان دین کی زندگی کو ہم دیکھیں اور پھر اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان میں آپ تک پہنچا دوں تاکہ ان کی تواضع اور انکساری کو ہم جان سکیں۔ آپ فرماتے ہیں بزرگوں، نصیحت کر رہے ہیں اپنے مریدوں کو، تو مریدوں کو بھی آپ بزرگوں کہہ کر کے پکارا کرتے۔ بزرگوں، میں شیخ نہیں ہوں، نہ اس جماعت سے کچھ بڑا ہوا ہوں، نہ میں واعظ ہوں، نہ معلم ہوں، میرا حشر فرعون و حامان کے ساتھ ہو اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آئے کہ میں اللہ کی مخلوق کا شیخ ہوں، یعنی میں اللہ کی مخلوق میں بڑا ہوں، اگر میرے دل میں یہ وسوسہ بھی آ جائے تو میرا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے کہ میں تو مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ تواضع، یہ انکساری آپ کی تھی، اور اپنے مریدوں کو بھی آپ یہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین سے جو ہمیں عقیدت ہے، اس عقیدت کے صدقے میں ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہر سال کی طرح اس سال بھی پادرا کی سرزمین پر حسینی چوک میں منایا جائے گا۔ حضرت سید شاہ کمال الدین مظہر اللہ الحسنی الحسینی المصوی الرفاعی سجادہ نشین خانقاہ رفاعیہ بڑودہ سورت ممبئی کی سرپرستی میں تاریخ 12 نومبر 2025 بدوار کے روز بعد نماز عشاء حسینی چوک میں راتب رفاعی کا جلسہ ہوگا، جس میں 4 زمرے شرکت کریں گے، قلعہ، پارڈی، گوروا اور بروڈا واڑی اور پادرا، اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد نیاز بھی کھلائی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بدوار کے اس جلسے کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں، اور رویوار کو تاریخ 9 ظہر کی نماز کے بعد 3 بجے حضرت زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ، جن کا عرس 17 چاند کو ہے، تو ان کا جلوس نکالا جائے گا رویوار کو ظہر کی نماز کے بعد 3 بجے، اور رویوار کو عشاء کی نماز کے بعد گووند پورہ میں نعت اور تقریر کا پروگرام ہوگا۔
جس میں میری تقریر ہوگی اور مولانا اسحاق صاحب نعت خوانی فرمائیں گے. تو اس پروگرام میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. مدینہ مسجد دھنیاوی گام وڑودرا کے چندے